وهو الذی الیہ تحشرون، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اور اس بات کا حکم کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں یہ مضمون چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مشرکین کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے، کیا ہم پکاریں ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ ایسی صورت میں تو ہم اس آدمی کی طرح ہو جائیں گے جس کو جنگل میں کسی گڑھے میں جنات اور شیاطین پھینک دیں اور وہ وہاں حیران و پریشان ہو، اس کے ساتھی اس کو پکاریں اور اس کو پتہ نہ ہو کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو جو آدمی دین چھوڑ دے، شرک اختیار کرے، تو وہ ایسے گمراہ ہو جاتا ہے، گڑھے میں پڑا ہوا آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ بس وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم یہ کیا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مکمل فرما بردار ہو جائیں، جو اس کی طرف سے حکم ہو ہم اس کو پورا کریں۔ اب اگلی آیت میں جو آج تلاوت ہوئی اس میں دو اور چیزوں کا حکم کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا تعلق بھی امرنا کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا کہ ہم رب العالمین کے حوالے ہو جائیں، اس کی مکمل فرما برداری کریں۔ ایک تو اس بات کا ہمیں حکم کیا گیا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کا تعلق بھی رب العالمین لنسلم کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہوگا ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں۔ اقامت صلاۃ کیا چیز ہے؟ ایک ہے صلی یصلی نماز پڑھنا، اور ایک ہے اقام یقیم نماز قائم کرنا، اس میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے آداب اور سنن کی مکمل رعایت کر کے صرف اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر نماز پڑھنا۔ اب اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جو نمازوں کے اوقات ہیں اس میں جو مستحب وقت ہے اس میں نماز پڑھنا، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھنا۔ ظاہری طہارت تو یہ ہے اگر بے غسلہ ہے غسل کرے، اگر بے وضو ہے تو وضو کرے اور اہتمام کے ساتھ وضو کرے، یہ ظاہری پاکیزگی ہے۔ اور باطنی یہ ہے کہ اپنے اندر کو گناہوں کے جذبات سے پاک کرے، اس کے اندر جتنے گناہوں کے جذبات ہیں ان کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ ہے اس کی ظاہری باطنی طہارت۔ اس کے بعد پھر نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو پھر اللہ کے سامنے اس کا دل متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں یصلون ولا یصلون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقی نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان والے کی طرف متوجہ فرمائے رکھتے ہیں اپنی رحمت جب تک نمازی کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ما لم یلتفت، جب تک اس کا دل ادھر ادھر نہ جائے۔ جب اس کا دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی اس سے رخ پھیر لیتی ہے، اگرچہ اس کی نماز ہو گئی، فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ جو ایک اللہ کی طرف سے ایک فرض لازم تھا اس کی ادائیگی ہو گئی، لیکن نماز کی اپنی خصوصیات، اپنی قوت، اپنی طاقت ہے۔ جو نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے وہ نماز وہ ہے جس میں نماز کی پوری رعایت رکھی جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ متوجہ رہتے ہیں جب تک انسان کا دل ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ جب ادھر ادھر متوجہ ہو تو پھر اللہ اپنی رحمت ایک طرف کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی نماز پڑھتے ہیں، رکوع ایک جیسا، سجدہ ایک جیسا، قیام ایک جیسا، لیکن ان کی نمازوں کے درمیان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔
بظاہر تو ایک جیسا کام ہے، لیکن نماز کا یہ ظاہر ہے، نماز کا اندر ایک باطن ہے۔ نماز کے الفاظ، نماز کے اندر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان کی روح انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہوتی رہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس نماز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے وَأُمِرْنَا أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہمیں حکم کیا گیا کہ نماز کو قائم کرو، پورے آداب کے ساتھ پڑھو۔ تیسری چیز جس کا حکم ہوا وَأُمِرْنَا أَنْ اتَّقُوهُ، ہمیں حکم کیا گیا کہ اس اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، وقایقی سے اس کا معنی بچنا، مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے، کفر سے بچے، یہ سب سے پہلا درجہ تقوی کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے، پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بچے، پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ ایسے کام سے بھی بچ جائے جس میں شک ہو پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کام سے بھی بچ جائے۔ پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اس کام سے بھی بچے جس کام کی شریعت میں اجازت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کام پسند کرتے ہیں، تو اس ادنا سے بھی بچ جائے، اعلیٰ کو اختیار کرے۔ یہ سب تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو امرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اس حکم کی نسبت فرما رہے ہیں اور اس میں پوری امت کو شامل فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہر وقت استحضار ہو، اور اس بڑائی اور عظمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا رہتا ہو، یہ تقوی ہے۔ فرمایا یہ کیسے حاصل ہوگا؟ آگے جہاں بھی اللہ نے تقوی کا حکم فرمایا نا، ساتھ ہی اس کا ایک طریقہ بتا دیا۔ یہاں جو طریقہ بتایا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اس بات کا تصور رکھے کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ جو آدمی یہ تصور رکھے، گناہ کے جذبات آئیں، وساوس آئیں، خیالات آئیں، تو فوراً یہ تصور کرے کہ میں تو اللہ کے سامنے ہوں اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، میرے سے سوال ہوگا۔ تو اگر یہ استحضار رہے تو انسان کے جو برائی کے جذبات ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، نیکی اور تقوی کے جذبات غالب ہو جاتے ہیں۔ انسان جب گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھ استعمال ہوتی ہے، پھر اس کی زبان اور ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کے کان استعمال ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کی آنکھ استعمال ہوتی ہے۔ تو جب بھی تقوی کے راستے سے ہٹنے لگے، فوراً یہ تصور کرے کہ میں جو آنکھ اٹھا رہا ہوں ایسی چیز کی طرف جس کو اللہ پسند کرتا ہے، میری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، میری نظر پر اللہ کی نظر ہے۔ اگر ایسی صورت میں اللہ میری اس نظر کو، بصیرت کو لے لے تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو نابینا ہو جاؤں گا۔ تو اس تصور کے ساتھ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خاص طور پر فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھوں اور تمہارے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سخت سوال کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اس تصور سے ہم فوراً اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھ کی خیانت کو اللہ جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس تصور سے اگر ہم آنکھ کو روک لیں گے تو انشاءاللہ اگلے گناہوں سے خود بخود رک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے۔